بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت یحییٰ اور زکریا کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کی ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین و جمیل پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فرفیتہ اور دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع و فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو گے میں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو مہر کہو گی میں دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانے سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ کر لاؤ۔ حکم کے مطابق سپاہیوں نے سب سے پہلے جا کر بیت المقدس میں حضرت یحییٰ کا قتل کیا اور حضرت زکریا یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آ دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت اپنی پناہ میں لے لو۔ وہ درخت پھٹ گیا اور یہ اس کے اندر سما گئے۔ وہ پھر بند ہو گیا لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج ادھر ادھر دیکھتی رہی اور کہا کہ کہاں غائب ہو گئے؟ شیطان نے پھر ان کی رہنمائی کی اور ان کو بتایا کہ اس درخت کے اندر ہیں، یہ کپڑا ان کی موجودگی کی نشانی ہے۔ پھر شیطان نے آرا کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرا کے سر تک پہنچی تو حضرت زکریا نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم تم کو پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ کر کے آرا سر پر چلنے دو۔ غرض کے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خون خوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا قتل سے باز نہ رہیں گے۔ ہزارہاں آدمی تہہ بتہہ قتل کر دیے گئے لیکن خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت ایک شخص نے حضرت یحییٰ کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا اور حضرت یحییٰ کو دمشق میں دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو۔ جب ایک نبی کو اللہ نے بطور تنبیہ کی آرے سے چروا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ سب سے بہترین کارساز صرف ہمارا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں ہدایت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، تو زبان پر صرف ایک کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔